بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نماز کی سنتوں سے متعلق کچھ بہت ہی ضروری مسائل کے بارے میں، اس لیے اس ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کی نماز سے پہلے بھی 4 رکعت نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ تو اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہو یا جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہو اور ظہر کی جماعت کا وقت یا جمعے کے خطبے کا وقت قریب ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ سنت کی نیت نہ باندھے بلکہ ان کو مؤخر کر دے، یعنی کہ ان کو بعد میں پڑھ لے۔ لیکن اگر کسی نے پھر بھی سنت پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے سنت پڑھنے کے بیچ میں ہی ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی، یا پھر اگر جمعے کی نماز تھی تو جمعے کا خطبہ شروع ہو گیا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں کچھ چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر قعدہ اولیٰ سے پہلے جماعت شروع ہو گئی، قعدہ اولیٰ کہتے ہیں 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھنے کو، تو پھر اس کو چاہیے کہ قعدہ اولیٰ پر ہی وہ سلام پھیر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، اور پھر جماعت کے پورا ہو جانے کے بعد وہ ان 4 رکعت نماز سنت موقدہ کو دوبارہ پڑھ لے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے سنت نماز پڑھنے کے درمیان میں جماعت اس وقت شروع ہوئی جبکہ سنت پڑھنے والا سنت کی تیسری رکعت کا سجدہ کر چکا تھا، یعنی کہ اس نے تیسری رکعت کو مکمل کر دیا تھا، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ چوتھی رکعت کو بھی پورا کر کے پھر سلام پھیرے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر سنت پڑھنے والا قعدہ اولیٰ کے بعد تیسری رکعت کو پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا مگر ابھی اس نے تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا تھا اور تبھی جماعت کھڑی ہو گئی یا امام نے خطبہ دینا شروع کر دیا، تو اب اس کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ ترنت بیٹھ جائے اور قعدہ اخیرہ کر لے اور اس قعدے میں سجدہ سہو بھی کرے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ قرات کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے بلکہ مختصر سی قرات کر کے سنت کی 4 رکعتوں کو پورا کر لے، اور یہی زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ 4 رکعت کو پورا کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے بھی 4 رکعت نماز سنت موقدہ ہیں، یعنی کہ ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کو اتنا وقت نہیں ملتا ہے کہ ہم ان 4 رکعت نماز کو جماعت سے پہلے پڑھ سکیں، جس سے کہ ہماری وہ سنت موقدہ چھوٹ جاتی ہیں، تو ہم ان کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعد میں پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ظہر کی جماعت کے بعد سب سے پہلے ظہر کے بعد کی 2 رکعت نماز سنت موقدہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز سنت موقدہ پڑھیں جو کہ ہماری ظہر کی جماعت سے پہلے کی تھیں۔ یہی صحیح اور مختار قول ہے۔ اسی طریقے سے سنتیں اور نوافل میں صرف اتنی نیت کر لینا کافی ہوتا ہے کہ میں اتنے رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ 2 رکعت یا 4 رکعت جتنی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہوں، باقاعدہ سنت کہنا یا وقت کا ذکر کرنا کہ میں ظہر کی یا عصر کی سنت پڑھ رہا ہوں، یہ کچھ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ان سب کو کوئی ذکر کر دے تو بھی اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو جاننی بہت ضروری ہے کہ ایک بات بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فرض نمازیں اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہیں اور سنت نمازیں رسول اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہیں، تو یہ بات بالکل غلط اور جاہلیت کی ہے۔ نمازیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جائیں گی، چاہے وہ فرض ہوں یا سنت ہوں یا نفل ہوں، اور سنت نمازوں کو سنت صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو پڑھنے کا ثبوت اور حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس میں ہمیں ضرور لکھیں، کم سے کم ایک ماشاء اللہ تو ضرور لکھیں۔ اسی طریقے کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور اپنی دینی زندگی کو خوبصورت اور بہترین بنانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا